انہوں نے اپنے لیکچرز میں اکثر کہانیاں سنائی ہیں۔ ان میں سے کچھ کہانیاں تو انڈیا کے صوفی بزرگوں کی ہیں اور زیادہ تر کہانیاں جو ہیں وہ زن سٹوری، ان کو کہا جاتا ہے زن سٹوری۔ زن کا مقصد یہ ہے کہ یہ چین سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ مکسچر ہے ایک قسم کی، آدھی سٹوری جو ہے یہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور آدھی جو ہے چین سے۔ جب گوتم بدھ انڈیا میں آئے، پیدا ہوئے، تو اشوک نے ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پورے انڈیا میں پتھروں پر ان کی تحریریں لکھیں، جو آج بھی آپ جائیں ایبٹ آباد ہزارہ تو وہاں آپ کو ملیں گے وہ ایسے پتھر جن پہ گوتم بدھ کا پیغام ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہیں بودھی دھرما، ان کا نام ہے، وہ انڈیا سے گئے تھے گوتم بدھ کی تعلیمات کو چین میں پھیلانے کے لیے، تو کافی عرصہ انہوں نے چائنا کی زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ پھر وہ بہت کوشش کرتے رہے لیکن لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر وہ تنگ آ کر ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے رہتے اور ہر وقت دیوار کو دیکھتے رہتے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت دیوار کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں اور اس دیوار میں کیا فرق ہے، اس لیے میں دیوار کو دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ لوگوں میں عقل نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے، ایک قسم کی آپ بھی تو دیوار ہیں۔ تو یہ زین سٹوری بھی ہے اور صوفی سٹوری بھی ہیں، لیکن ہیں بڑی دلچسپ۔ اب ایک سٹوری انہوں نے لکھی ہے جیون وید، جینے کا فن کتاب میں۔ ایک عظیم بادشاہ صبح سویرے اپنے باغ کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک فقیر نظر آیا۔ وہ فقیر بادشاہ باغ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بادشاہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہر روز باغ میں آتا ہے۔ بصورت دیگر ایک فقیر کو بادشاہ سے کون مل پاتا؟ بادشاہ ہمیشہ اکیلا سیر کرنے آتا تھا، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا کاشا بھر دیا جائے۔ میری شرط یہ ہے کہ میرا کاشا بھر دیں۔ میری شرط یہ نہیں ہے کہ اسے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھرا جائے، اسے تو بس مکمل بھر دیجیے۔ یہی میری شرط ہے۔ اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں جاتا ہوں۔ بادشاہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا
اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس کاسے کو نہیں بانٹ سکتا؟ اس نے اسی وقت اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا اس کاسے کو انتہائی قیمتی ہیروں سے بھر دو۔ فقیر نے کہا میں آپ سے پھر کہتا ہوں فقیر سے فقیر ابھی وقت ہے میں جا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا فقیر سے فقیر کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا آپ کو تھوڑے عرصے بعد اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ اپنے وزیر اعظم کو بلائیں۔ وزیر اعظم ہیروں سے بھری ٹوکری لے کر آیا۔ اس نے سارے ہیرے چھوٹے سے کاسے میں ڈال دیے۔ بادشاہ اور وزیر اعظم حیران رہ گئے۔ ہیرے کاسے میں سے گرتے ہی غائب ہو گئے۔ کاسا خالی کا خالی تھا، ویسے ہی خالی جیسے وہ پہلے تھا۔ بادشاہ بہت مغرور تھا۔ وہ بولا میں خواہ میرا سارا خزانہ خالی ہو جائے اس فقیر کو شکست دی جائے۔ میں تو بادشاہوں کو شکست دے چکا ہوں، میں اس فقیر سے شکست نہیں کھا سکتا۔ اس سے تو پہلے ہی کہا تھا فقیر سے فقیر۔ سورج طلوع ہوتے ہوتے دارالسلطنت میں افواہ پھیل گئی کہ بادشاہ سخت مشکل میں ہے۔ فقیر کا کاسا اس خزانے کو ہڑپ کر چکا تھا۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ کسی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، تاہم بادشاہ ضد پر اڑا ہوا تھا۔ پہلے ہیرے جواہرات غائب ہوئے، پھر سونا، پھر چاندی۔ شام ہوئی تو بادشاہ بولا تم ٹھیک کہتے تھے، اب میں تمہاری طرح فقیر ہوں۔ فقیر نے کہا اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بادشاہ بولا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ کاسا نہیں ہے اور تم فقیر نہیں ہو، تم جادوگر لگتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں، تاہم یہ کاسا جادوائی ہے۔ میں آپ کو فقیر سے فقیر کا راز بتاؤں گا، ذرا قریب آئیے اور ایک نظر دیکھیے۔ یہ ایک انسان کی کھوپڑی ہے، میں نے اسے صاف کیا، چمکایا ہے۔ یہ مجھے ایک قبرستان سے ملی تھی۔ میں اتنا غریب ہوں کہ بازار سے کاسا بھی نہیں خرید سکتا، بس میں نے کہا یہ ٹھیک رہے گی۔ میں نے اسے دھویا، صاف کیا، چمکایا، لیکن چونکہ یہ انسان کی کھوپڑی ہے اس لیے یہ کبھی نہیں بڑھتی، یہ ہمیشہ اور مانگتی رہتی ہے، اس لیے ایسا کوئی بید نہیں ہے۔ آپ کھوپڑی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، آپ کی کھوپڑی بھی یہی کچھ کر رہی ہے، ہر شخص کا سر یہی کر رہا ہے، یعنی مزید کا طلبگار ہے۔ مزید مانگتے ہوئے تم اس شے کو ضائع کیے جا رہے ہو جس کے تم حامل ہو۔ اس طرح ایک زن سٹوری ہے، ایک واریر جو بڑا جنگجو تھا، جب واپس آیا اپنے تو زن ماسٹر کے پاس گیا۔ اس نے کہا خیر تو ہے، کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ جنت اور جہنم میں کیا فرق ہے۔ ماسٹر نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ تم مجھ سے پوچھتے ہو، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے۔
وہ جو سپاہی آیا تھا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. اس کو اس بات پہ غصہ آ گیا. اس نے زین ماسٹر کے گلے پہ تلوار رکھی اور کہا میں آپ کو ختم کر دوں ابھی. تو ماسٹر نے کہا یہی جہنم ہے جو تم، یعنی اپنے غصے پہ قابو نہ پانا، یہ جہنم ہے. پھر وہ اس کو سمجھ آ گئی بات، اور جب ٹھنڈا خیالات ہوئے، خیالات اس کے ٹھنڈے ہوئے، تو اس نے وہی تلوار اس کے پاؤں پہ رکھ دی اور معافی مانگی. تو زین فقیر نے کہا کہ یہی جنت ہے. یعنی جب آدمی اپنی غلطی پہ پشیمان ہو جائے تو یہی جنت ہے. کتنے آسان الفاظ میں سے سمجھایا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. ایک اور زین سٹوری میں ہے کہ ایک پروفیسر تھا، اس کو شوق تھا کہ میں زین کے متعلق، اسٹوری کے متعلق معلومات کروں گا. تو وہ ایک زین ماسٹر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے آپ اپنا علم بتائیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور جلدی جلدی بتائیں. تو ماسٹر نے اسے کہا کہ آپ بیٹھیے، میں ابھی آپ کے لیے قہوہ یا چائے لاتا ہوں، پہلے وہ پی لے. وہ اندر سے گیا اور کچن سے ایک بڑا چینک لے آیا چائے کی. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ ٹی جو ہے لفظ ہے، ٹی یہ چائنا کا لفظ ہے. آپ چین چلے جائیں، اگر آپ کو چینی زبان نہیں آتی اور صرف ٹی کہیں تو وہ آپ کو چائے لا کے دے دے گا. یہ وہاں کی پیداوار ہے اور وہاں کا الفاظ ہے. بہرحال وہ ٹی لے کے آیا اور اس کے پیالی میں وہ ڈالنے لگا. جب پیالی بھر گئی تو وہ اور بھی ڈالتا گیا. تو وہ پروفیسر چیخا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پیالی تو بھری گئی ہے، چائے گر رہی ہے نیچے. اس نے کہا یہ تو میں نے آپ کو سبق دینے کے لیے کیا ہے، آپ کا دماغ پہلے باتوں سے بھرا ہوا ہے، جب تک آپ خالی نہیں کریں گے اس میں ذہن کی تعلیمات کہاں سے جائے گی. اس لیے آپ پہلے اپنا ذہن خالی کر کے آئیں. تو اس نے یہ چائے کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. اسی طرح ذہن سٹوری بڑی دلچسپ ہوتی ہے جہاں بھی ہوں. ایک اسٹوڈنٹ تھا چین میں جو اپنے زین ماسٹر کے پاس تعلیم کر رہا تھا. کئی سال کے بعد اس کی تعلیم پوری ہو گئی تو وہ خوشی خوشی گھر جانے کے لیے تیار ہوا. تو زین ماسٹر نے اسے کہا نہیں، ابھی آپ کا ایک تھوڑا سا کورس اور بھی ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ فلانے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک سرائے ہے، سرائے کا جو چوکیدار ہے، یہ خط میرا لے جاؤ، اسے دے دو گے اور وہاں سے آپ کو سبق وہ ملے گا. شکیل وہ خط لے کے چلا گیا. وہاں جنگل میں پہنچا تو ایک سرائے تھی، آس پاس جنگل تھا، لیکن کوئی نہ کوئی مسافر وہاں آ جاتا. تو وہ جو سرائے کا چوکیدار تھا وہ اس کی خدمت کرتا، چائے پکاتا یا کھانا کھلاتا اور رات کو بستر پہ اس کو دیتا. تو یہ جب گیا تو اس نے اس کو بتایا کہ مجھے فلانے زین ماسٹر نے بھیجا ہے کہ آپ آخری لیسن جو ہے وہاں سے سیکھیں گے، تو میں وہ آپ سے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور اس کو اس نے وہ خط دیا. اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا لکھا نہیں ہوں، یہ خط میں پڑھ ہی نہیں سکتا، آپ اپنے پاس رکھیے،
بہرحال آپ یہاں ٹھہرے. اس نے اس کو چائے کھانا دیا اور وہ آدمی دیکھتا رہا کہ اس کو کب یہ لیسن ملے گا. اس نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، وہ چائے پکاتا ہے، ان کو چائے دیتا ہے. پھر کچھ لوگ آئے جو کھانا کھاتے ہیں، پھر وہ کھانے کے برتن وہاں سے اٹھاتا ہے. پھر کچھ لوگ آئے جو رات گزارنا چاہتے ہیں، ان کو بستر دیتا ہے. اور آخر میں وہ اپنے برتن وغیرہ دھو کر سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے برتن دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور ایسا لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. کوئی چائے پیتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، اور کوئی رہنے کے لیے آتا ہے. 3-4 دن اس نے گزارے اور یہ سخت بور ہو گیا کہ یہ کس قسم کا لیسن ہے جو مجھے یہاں بھیجا گیا ہے. میرے ساتھ مذاق کیا ہے ماسٹر نے. تو یہ پھر واپس ہو گیا. واپس گیا تو ماسٹر نے کہا کہ وہ سبق سیکھا ہے. اس نے کہا میں تو وہاں گیا تھا اور لوگ آتے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی رہتا ہے، اور رات کو جو ماسٹر ہے وہ برتن وغیرہ دھوتا ہے، کچن کو صفائی کرتا ہے، سو جاتا ہے. پھر صبح کو اٹھتا ہے، پھر برتنوں کو دھوتا ہے، پھر کچن کی صفائی کرتا ہے. تو مجھے تو وہاں کچھ حاصل نہیں ہوا. زین ماسٹر نے کہا دوبارہ جاؤ اور غور سے دیکھو ہر ایک چیز کو. تو وہ دوبارہ گیا کیونکہ ماسٹر کا حکم تھا. تو وہی صورتحال اس نے دیکھی. کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ چائے پی رہے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں. اور وہ ماسٹر جو ہے، جو وہاں کا چوکیدار ہے سرائے کا، آخر میں وہ برتنوں کو دھوتا ہے، کچن کی صفائی کرتا ہے، اور صبح کو اٹھ کے پھر وہ برتنوں کو دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور کام شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ واپس آیا تو اس نے شکایت کی کہ مجھے تو وہاں کوئی تعلیم نہیں مل سکی. تو ماسٹر جو زین ماسٹر تھا اس پہ بہت غصے ہوتا ہے. کہتے تم میں عقل نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے رات کو برتن دھوئے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے اس نے برتن دھوئے. کہتے صبح کو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا صبح کو بھی برتن دھوئے. کہتے ہیں اسی لیے تو میں نے آپ کو بھیجا تھا، یہی تو سبق تھا جو میں آپ کو سکھانا چاہتا تھا کہ اس نے دھلے ہوئے برتنوں کو دوبارہ دھویا ہے. کیوں دھویا ہے؟ حالانکہ وہ ایک دفعہ تو دھلے ہوئے تھے. یعنی رات کے ٹائم جو گرد پڑ گئی ہے نا اس پہ، تو اس نے دوبارہ ان کو دھویا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف برتن ہی دھونا. مثلا آپ کوئی کام کرتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، وہ فائنل نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ آپ پڑھیں تو اس کو ہزاروں غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی. پھر آپ ان کو ٹھیک کریں، دوبارہ یعنی اس کو پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر پڑھیں، پھر آپ کو کچھ غلطیاں نظر آئیں گی، پھر پڑھیں، پھر آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی. اس طرح وہ کتاب ٹھیک ہوتی جائے گی. تو اس اسٹوری کا مقصد یہ ہے کہ زندگی یہ ہر معاملے کو ایک دفعہ نہیں کیا جاتا، اس کی بار بار اس کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہ زین اسٹوری ہے. اوشو نے بتایا کہ جب انڈیا سے لوگ گئے تھے وہاں گوتم بدھ کی تعلیم پھیلانے کے لیے انڈیا، تو وہاں اس وقت چین میں ایک فلاسفر تھا لو سے. وہ بھی چین میں ایک قسم کا پیغمبر کا درجہ رکھتا ہے. تو اعلیٰ چین جو ہے اس کو پر
اس کی باتوں پہ عمل کرتا تھا، اس طرح وہاں گوتم بدھ کی باتیں بھی وہاں پہنچ گئیں، اور پھر آپس میں یہ اس طرح گڑبڑ ہو گئی، تمام باتیں، تمام لوسے کی تعلیمات، کہ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ گوتم بدھ کی چیز کون سی ہے اور لوسے کی کون سی ہے۔ اسی طرح جو زین سٹوریز ہیں یہ بھی آپس میں مکس ہو چکی ہیں، کچھ سٹوریز ان کا تعلق جو ہے گوتم بدھ سے ہے، کچھ لوسے سے ہے، لیکن بہرحال یہ پڑھنے کے قابل ہے، جب بھی موقع ملے تو زین سٹوری کو آپ ضرور پڑھیں۔